اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ 2 بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا، اب یہاں پہ 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی۔ بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ، کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کر آ گئے بیابان میں، صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہی جنگل۔ حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو، انہوں نے رکھ لیا، لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو، سر کو ہلا دو۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، گویا اشارہ کر دیا، اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ، اللہ ہر حال میں محافظ ہے۔ چلے گئے، ادھر پانی ہے، تھوڑا کھجوریں ہیں، تھوڑا ستو ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے، اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے،
माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए, बच्चे का भी हल खुश्क हो गया है, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और दर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थी, इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीजो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने ये ना कहा होता जम 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 ठहर जा रुक जा, मेरे आका फरमाते अगर हाजरा ने ये ना कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है, चश्मा जारी हुआ। कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहां होते हैं जहां पानी होता है, देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं, बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबाह कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो, कौन ऐसा है जो अपने बेटों पर छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था शैतान दफा हो जा। एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता।
1000 بار تیار ہو جاتا. یہ اولاد کا نقصان، یہ وہ آزمائش ہے. اللہ نے آزمایا. چھری چلاتے ہیں، چلتی نہیں ہے. ایک بار چھری چلائی نہیں چلی، دوبارہ چھری چلائی نہیں چلی. اور چھری بھی کیسے چلائی؟ بیٹے نے کہا ابا میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا بیٹا کیا؟ کیسا کرو میرے ہاتھ پیر باندھ دو. کس لیے؟ کہ اس لیے جب مجھے آپ ذبح کریں میں تڑپوں تو میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پہنچ جائے، آپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. دوسری وصیت کیا؟ فرمانے لگے، باپ سے عرض کرنے لگے ابا یوں کرنا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ آپ کا لرز جائے. تیسری کیا؟ کہا میرا جو کرتا ہے اس کو نکال لو، میری ماں کے حوالے کر دینا. جب جب میری ماں کو میری یاد آئے گی وہ میرا کرتا اپنی آنکھوں سے لگائے گی، میرے کرتے کو اپنے چہرے سے لگائے گی، اس کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی. مزید گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد میں فرمایا کہ مجھے اب آپ ذبح کر دو. باپ نے بیٹے کو لٹایا، سینے پہ گھٹنا رکھا، چھری ہاتھ میں لی، چلانے لگے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بار 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 چھری نہیں چلی. پھینکی ہے نا پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا چھری عجیب بات ہے، بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہوں نہیں کاٹتی ہے، پتھر کے تو نے ٹکڑے کر دیے، پتھر کو تو نے برابر کاٹا ہے لیکن بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی ہے. اے لوگوں یاد رکھو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے چھری چلتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں، تو چھری نے کہا تھا ابراہیم تم ایک بار کہتے ہو، ایک بار کہتے ہو کاٹنے کے لیے اور پروردگار 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے. اے لوگوں جب باپ بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ کر چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم ہے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جنت کی حوریں رونے لگی، غلمان رونے لگے، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، فرشتے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اے میرے فرشتوں، اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو، حمد تم کر سکتے ہو، عبادت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا سکتا ہے. یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے. عزیزان گرامی القدر، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے مگر جنت سے دمبا آ گیا. ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا مگر قربانی کو اللہ نے پھر بھی قبول کیا ہے، لیکن دوسری جانب ادھر آگے بڑھے، ادھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی ہے لیکن ایک خواب ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک کربلا ہے جہاں 6 ماہ کا بچہ ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے. جوان علی اکبر ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، برچھی بھی کاٹ رہی ہے، تلوار بھی کاٹ رہی ہے، لاش پہ گھوڑے بھی دوڑ رہے ہیں. ادھر تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا. ایک آزمائش وہ ہے لیکن ایک آزمائش کربلا میں ہے، حسین کربلا میں آزمائے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی القدر، آج ہم ذرا سے بیمار ہو، بخار آ جائے،
ہم اللہ سے شکوہ کرتے یا اللہ ہمیں تو بیماریاں بڑی لگ گئی, ہم تو بیماریوں سے بڑا پریشان. لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب بیماری تو ایسی ہے ویسی ہے, بیماری سے تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یاد رکھنا بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شفا بھی پروردگار عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے. بخار آ جائے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, بیماری آ جائے گناہ مٹنے لگتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں جن سے بندہ نکھر جاتا ہے, جن سے گناہ دور ہو جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں تلواریں چلی ہیں, چھریاں چلی, خنجر چلے, جس پر چلے وہ اس پر کام برابر کرتے رہے. ادھر چھری نے کاٹا نہیں اور ادھر خنجر رکتے نہیں, ادھر تلواریں برابر کاٹ رہی ہے. پتہ لگ گیا دادا نے خواب دیکھا تو پھر ادھر کربلا میں اس کی تعبیر نظر آ گئی. کیونکہ اس قربانی پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلائی مگر چلی تو نہیں, کٹا تو دمبے کا گلا ہے. مگر اس اعتراض کو ختم کیا تو کربلا والوں نے ختم کیا, مصطفیٰ والوں نے ختم کیا کہ دیکھو ادھر وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دعا کر کے مانگا انہوں نے چھری چلائی ہے, وہ بھی قربانی ہے. اور ادھر یہ بھی قربانی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلی ہے, باپ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے. عزیزان گرامی القدر بس اتنا یاد رکھیں, ہر مشکل دور میں صبر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں, اس کی تسبیح بیان کریں. واویلا کرنے سے, رونے پیٹنے سے, چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے, نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں, نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے. ہاں صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے, تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے, اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے, عظمتوں سے نواز دیتا ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. عزیزان گرامی القدر یاد رہے, اللہ کی رضا میں راضی رہے. پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا, کائنات کا پالنے والا, سب سے بڑا بادشاہ, سپر پاور اللہ, وہ ہمارا خالق و مالک ہے, وہی روزی دیتا ہے. خدا کی کائنات ہے, خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف بخش دیا ہے. عزیزان گرامی القدر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پروردگار عالم جب بھی کوئی مصیبت اس کی جانب سے, جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کریں, شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کے عذابوں, بلاؤں, وباؤں, مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. دوران گفتگو جو بھی مجھ سے لفظاً, سہواً, قصداً, مانن غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے. میں تائب ہوتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.